جب تم کسی درخت کو دیکھتے ہو اور اس کے سکوت کو، اس میں موجود سٹلنس کو محسوس کرتے ہو، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ تم خود بھی ساکت ہو جاتے ہو، سٹل ہو جاتے ہو۔ اس لمحے جو درخت سے آپ کا تعلق تخلیق ہوتا ہے وہ بہت گہری سطح کا ہوتا ہے۔ اس حالت میں آپ جو بھی پرسیو کرتے ہو، جن بھی چیزوں کا آپ ادراک کرتے ہو، ان سب میں ایک وحدت آپ کو نظر آئے گی، اور تمام اشیاء سے خود کو ایک محسوس کرنے کا نام ہی محبت ہے۔ جب تم کسی درخت یا پرندے یا پھول کو اس طرح دیکھتے ہو کہ تمہارا دماغ کوئی مداخلت نہیں کر رہا ہوتا، تو تمہارے اندر موجود مقام شعور، وہ پوائنٹ آف کانشیسنس جو براہ راست درخت، پھول اور پرندے کو حاصل سٹلنس، سکوت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ خود بھی سٹل ہو جاتا ہے۔ باطنی سکون کا اصل میں ایک ہی مطلب ہے کہ آپ کا دماغ، آپ کی انا خاموش ہو گئی۔ وہ انا، وہ دماغ جو نیمنگ اور لیبلنگ کی دنیا تراش رہے تھے۔ آپ سوچیں، بلی کا نام بلی ہے، کیسے بلی ہے؟ بلی کا نام آپ نے بلی رکھا ہوا ہے، کوئی بلی نہیں کہتی کہ وہ بلی ہے۔ ہوا کو آپ نے ہوا کہا ہے، ہوا نہیں کہتی کہ وہ ہوا ہے۔ درخت کو آپ کا دماغ درخت کا لیبل دے کر بیٹھا ہے، درخت نہیں کہتا کہ اس کا نام درخت ہے۔ آپ کا دماغ زندگی کے نام پر بس مردہ لیبلز کو جیتا ہے، اور اسی دماغ کی تخلیق ہے آپ کی انا، آپ کی شخصیت، جو انہی لیبلز کی قید میں ہے۔ باطنی سکون کو تخلیق کرنے کی ترکیب بہت سادہ ہے کہ جو ہی آپ دماغ کو درمیان میں لائے بغیر اپنے شعور سے درخت، پھول یا پرندے میں موجود سٹلنس کو دیکھتے ہو، تو وہ دیوار ہٹ جاتی ہے جو آپ کو، آپ اور پرندے کو پرندہ یا درخت کو درخت قرار دلوا رہی تھی۔ اس وقت جو تعلق آپ کا پوری کائنات سے تخلیق ہوتا ہے وہ ہے وحدت کا تعلق، وننس کا احساس۔ منوتو کے اس احساس کے مٹ جانے کے نتیجے میں ہی تخلیق ہوتی ہے محبت۔ محبت کے نام پر تم نے بہت غلط تصور پال رکھے ہیں۔ تم دو لوگوں کے درمیان کشش کو کہتے ہو محبت، یعنی محبت ایکٹ ہے، جبکہ محبت ایکٹ نہیں ہے، محبت حالت ہے۔ محبت صوفیوں کی نظر میں اس حالت کا نام ہے کہ جہاں فاصلے مٹ جاتے ہیں، جہاں میں اور تو نہیں رہ جاتا، جہاں میں نہیں سب تو کا احساس بیدار ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جب آپ کسی سے گہری محبت میں ہوتے ہیں، بہت ہی شدید محبت میں، تو درمیان کی باؤنڈری کیسے مٹ جاتی ہے؟ ٹائم کی قید میں موجود زندگی ٹائم سے کیسے آزاد ہو جاتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ محبوب یا محبوبہ کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ کیوں نہیں چلتا؟ کیونکہ وقت اس وقت مائنس ہو جاتا ہے، آپ لمحے موجود میں آ جاتے ہیں۔ شدید محبت کی یہی حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ دماغ کی دیوار ہٹا کر شعور کی براہ راست آنکھ سے اس کائنات کو دیکھتے ہیں۔ محبت اور خاموشی کی نیچر ایک جیسی ہوتی ہے۔ خاموشی بھی ہر تقسیم ختم کر دیتی ہے، کیونکہ تقسیم لفظ پیدا کر رہے ہوتے ہیں، لفظ آواز ہیں۔ سوچیں، لفظ نہ ہوں تو کیسے آپ کسی کو تو کہہ پائیں گے؟ محبت بھی ہر دوسرے کو فنا کر دیتی ہے۔ خاموشی اور محبت دونوں وہ حالتیں ہیں کہ جب آپ اپنی بینگ کو چھوتے ہیں، اپنی ہستی کی جھیل کی تہہ کا سامنا کرتے ہیں۔ ایک بات یہاں سمجھنا ضروری ہے کہ سکوت اور خاموشی کو پانے کے لیے آپ کو گھر سے، معاشرے سے، دفتر سے، شہروں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصل میں شور باہر ہوتا ہی نہیں ہے، شور صرف دماغ میں ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ بیدار ہوں تو پھر پورے شور میں بھی آپ اپنے اندر کے سکوت سے آگاہ رہ سکتے ہیں۔ سکوت اصل میں چراغ ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ چراغ ہے تو کہیں بھی کوئی اندھیرا نہیں ملے گا، کیونکہ چراغ کو آپ نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے۔ آپ کہیں بھی جائیں گے تو روشنی ہوگی۔ سکوت کے لیے ظاہر کی ساری دنیا خاموش ہو جائے یہ ضروری ہرگز بھی نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ارد گرد سارا خاموش ہو، لیکن اگر آپ کا دماغ خاموش نہیں ہے تو کہیں کوئی خاموشی آپ کو نہیں ملے گی۔
اگر آپ بینگ سے جڑے ہونے کی لذت کے آشنا ہیں، دماغ، انا اور شخصیت کو سراب سمجھتے ہیں، تو آپ شدید شور میں بھی باطنی طور پر ساکت رہ سکتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں کہ حقیقت آواز نہیں ہے، حقیقت خاموشی ہے۔ آواز پیدا ہوتی ہے کسی میڈیم کے ذریعے سے، خاموشی کے میڈیم سے آواز تخلیق ہوتی ہے۔ اس فضا میں خاموشی پہلے سے تھی، بعد میں بھی ہوگی۔ آواز ابھی پیدا ہوئی، پھر نہیں ہوگی۔ خلا اور خاموشی حقیقت ہیں، مکان اور لفظ یا شور ہے جو تخلیق ہوا ہے اور مٹ جائے گا۔ یہ جس مکان میں آپ بیٹھے ہیں، یہ مکان مادے کی شکل میں آج، کل، 100 سال بعد، لاکھوں سال بعد مٹ جائے گا، مگر وہ سپیس، وہ خلا جس کو اس وقت یہ مکان گھیرے ہوئے ہے، وہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی۔ سو اس بات کو سمجھیں کہ شور میں بھی سٹل ہوا جا سکتا ہے اگر آپ کے اندر موجود مقام شعور، پوائنٹ آف کانشیسنس، ان آوازوں کے شور میں بھی اس خاموشی سے آگاہ ہے جس خاموشی سے یہ آوازیں پیدا ہو رہی ہیں، جنم لے رہی ہیں۔ یہ جس میڈیم میں آواز پیدا ہوئی، یہ جس خاموشی کے سمندر میں آواز کی مچھلیاں ابھر رہی ہیں، وہ خاموشی ہی اصل میں وہ آگہی ہے جس آگہی کا نام ہو آپ، جو آپ کی بینگ ہے۔ آپ ہی وہ سمندر ہو، خاموشی کا سمندر، خلا کا نام مختتم کرہ، لا کا دائرہ کہ جس میں آواز کی مچھلیاں ابھر رہی ہیں، جس میں مادے کی یہ بنتی بگڑتی شکلیں ابھر رہی ہیں۔ کبھی غور کریں کہ اس شور کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ سکوت، خاموشی۔ صبح آپ جلدی بیدار ہو کر دیکھیں، جب ساری دنیا سو رہی ہو، خاموشی اس وقت ویزیبل محسوس ہوتی ہے۔ دن نکلتا ہے تو ہر طرف شور شرابہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اگر دن میں بھی آپ سب کچھ چپ کرا دیں تو تب بھی خاموشی موجود ہوگی۔ یاد رکھیں، بیک گراؤنڈ کا جو سکوت ہے وہ ہمیشہ موجود رہتا ہے، بس یہ جھلمل جھلمل آوازوں کے بلبلے پیدا ہوتے اور مرتے رہتے ہیں۔ آپ بطور اویئرنس، بطور پوائنٹ آف کانشیسنس ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہو گے، کیونکہ آپ کی بینگ اصل میں یہی سکوت ہے۔ جیسے ہی آپ اس آگہی کی آگہی پاتے ہیں، اس وقت آپ باطنی طور پر خود بھی پرسکون اور سٹل ہو جاتے ہیں، اور کل ہونے سے، کل بینگ سے ایک ہو جاتے ہیں۔ خود اور خدا کے درمیان جو پردہ ہے وہ یہی شور ہے۔ اسی شور کا نام یہ دنیا ہے، یہی میٹر ہے، یہی مادہ ہے، یہی تمہاری دماغ کی تراشی ہوئی دنیا ہے۔ وہ جو اس بیک گراؤنڈ سے جڑا رہے، وہ ہے جو اس فور گراؤنڈ کو بھی جی سکتا ہے، وہی صوفی ہے، اور صوفی کی طرح اس دنیا میں بہت اچھی طرح ہونے کے باوجود بھی اس دنیا سے ماورا ہوتا ہے، کیونکہ اب اس کی پرسیپشن کی ہر مسٹیک فنا ہو گئی۔ پرسیپشن کی ہر مسٹیک مٹ جانے کا نام ہی تو مسٹک ہے۔ مسٹک، صوفی جو کہتا ہے کہ دوسرا ہے ہی نہیں، میں نہ ہی، سب تو۔ بعض لوگوں کو جب خاموش رہنے کی فضیلت یوں صوفیوں گرووں سے سننے کو ملتی ہے تو وہ یا تو چپ کے روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں یا ہمالیہ کے غاروں میں چلے جاتے ہیں۔ ترک دنیا کا یہ رویہ حقیقی انلائٹنڈ لوگوں کا رویہ نہیں ہے۔ باطنی سکوت اور سکون کے حصول کے لیے جیسے خاموشی مددگار ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی کوئی ڈسٹربنگ شور بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ خاموشی میں آپ ارد گرد کے لیے اور رویہ رکھیں گے اور شور کو دوسری طرز سے ڈیل کریں گے۔ خاموشی میں جیسے آپ کا شعور اور کل شعور ایک ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ارد گرد شور ہو تو اس صورت میں آپ دوسرا طریقہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ طریقہ ہے سرنڈر، ترک مزاحمت۔ جو بھی ہو رہا ہے اس کو مکمل طور پر قبول کر لینا، جو بھی ہو رہا ہے اس کو ہونے دینا، اس کو مکمل پورے دل سے قبول کرنا، کیونکہ جب آپ سرنڈر کرتے ہیں اور لمحے موجود کی ازنس کو قبول کرتے ہیں تو اس وقت بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو خاموش میڈیٹیشن میں ہوتا ہے۔ اس وقت بھی آپ اپنے اندر کے ابدی سکوت کو چھو جاتے ہیں، اپنے اندر موجود سٹلنس سے ایک ہو جاتے ہیں۔ باہری واقعات کے ظاہری شور کو، چاہے وہ اپنی شدت میں جتنے بھی شدید ہوں، اگر آپ انہیں مکمل طور پر قبول کر رہے ہیں، ایکسپٹ کر رہے ہیں، تو آپ
स्टिल हैं। कभी आपने खामोशी को सुना है? कभी दो मादी जिस्मों के दरमियान मौजूद खला को महसूस किया है? कभी दो सोचों के दरमियान मौजूद वक्फे को देखा है? लफ्जों के दरमियान मौजूद खामोशी, मैटर के दरमियान मौजूद खला, सोचों के दरमियान मौजूद वक्फा, ये वो मकामात हैं जहां पर आप होते हैं। माइंड में पैदा हो रही सोचों के साथ जब आप खुद को एक कर लेते हैं तो उस वक्त आप नहीं रहते, आप बन जाते हैं अना, शख्सियत। आप अना नहीं हैं, आप शख्सियत नहीं हैं, आप हस्ती हैं, आप बीइंग हैं, आप होने की हकीकत हैं। अना और शख्सियत आपको ह्यूमन बनाती है। जब आप अना और शख्सियत से मावरा होकर खुद जिंदगी से मिलते हैं तो ये वो चीज है जो आपको ह्यूमन बीइंग बनाती है। इंसानों के साथ सबसे बड़ा अलमिया ये हुआ कि वो अपने ह्यूमन पार्ट को तो जी रहे हैं जो अपनी बुनियादी नेचर में प्रॉब्लमेटिक है, मसाइल ज़दा है। दिमाग और उसकी तख्लीक, अना और शख्सियत, ये वो चीज़ें हैं जिनकी सांसें मसाइल की आबो हवा से जुड़ी हैं। जबकि आप में मौजूद जो कॉन्शियसनेस है, जो बीइंग है, जो हकीकी आप हैं, वो हकीकी आप जो पीस को जानता है, जो सुकून को जानता है, जो शांति को जानता है, जो स्टिलनेस से आगाह है। फर्ज करें एक झील है जिसमें लहरें तख्लीक होती हैं, लेकिन अगर झील खुद को बस लहरें ही समझ ले तो आप क्या कहेंगे? यही हम इंसानों का अलमिया है। हम अपनी सोचों को अपना आप समझते हैं, हालांकि सोचें हमारी बीइंग की झील में उठ रही महज लहरें हैं और शराब से ज्यादा इनकी कोई हकीकत नहीं है। अपने अंदर मौजूद स्टिलनेस, सुकून तक रसाई चाहते हैं तो उस खामोशी को सुने जो लफ्जों और फिक्रों के दरमियान होती है। उस गैप को तवज्जो का मरकज बनाएं जो दो थॉट्स, दो सोचों के दरमियान मौजूद होता है। वो स्पेस, वो गैप, वो मीडियम, ये वो झील है जिसमें ये लहरें पैदा होती हैं। जब आप इस गैप के साथ एक हो जाते हैं तो फिर आपकी परसेप्शन मिस्टेक से मावरा हो जाती है। यही शख्स होता है मिस्टेक। आपने मिस्टेक को जाना है मिस्ट्री से। जी नहीं, सूफी कोई भेद नहीं, मिस्टेक कोई मिस्ट्री नहीं, बल्कि मिस्टेक वो शख्स है जिसकी परसेप्शन मिस्टेक से पाक है। सूफी भेद नहीं, वो हिस्सी अदराकात के फैलाए हुए माया जाल से खुद को जोड़ता नहीं, आइडेंटिफाई नहीं करता, नथी नहीं करता। यूं वो अनमैनिफेस्टेड से आगाही पाता है और ना आश्कार का शऊर पाना ही असल में वो हथौड़ा है जो खुदा और खुद के दरमियान मौजूद हर दीवार को तोड़ देता है। आपने सुना होगा कि मेडिटेशन और मराकबे की अहमियत बताने वालों की सबसे बड़ी रिकमेंडेशन क्या होती है कि अपनी सांस को तवज्जो दें। जब आप सांस के अंदर आने और सांस के बाहर जाने को तवज्जो देते हैं तो उस वक्त ही आपका राब्ता होता है उस स्पेस से जो सांस के अंदर आने और बाहर जाने के दरमियान मौजूद है, वो मीडियम जिसमें सांस की आमद और रफ्त का ये सारा खेल जारी है। अगर ये सारा खेल आप दिमाग से परसीव कर रहे हैं तो सांस पर आपकी तवज्जो रह ही नहीं सकती। इसलिए माइंड डोमिनेटेड इस दुनिया में मेडिटेशन या मराकबे जैसे सादा से अफ़ाल, सादा से काम भी इंसान के लिए मुश्किल हो गए हैं। जब आप सांस के आने और जाने के दरमियान मौजूद खला को देखते हैं तो आपकी आगही किसी चीज के बारे में नहीं रहती, बल्कि आप आगही से आगाह हो रहे होते हैं। वो मकाम शऊर आप दरियाफ्त कर लेते हैं जहां ये सारा खेल, हस्त व बूत की ये सारी बाजी हो रही है। आपने कभी गौर किया कि आप बस किसी चीज से ही आगाह हो पाते हैं? जैसे ये गिलास है, आप इससे आगाह हैं, ये दरख्त है, ये आपका हाथ है, ये आपके दिमाग में चल रही सोचें हैं। लेकिन जिस खला में, जिस कुर्रे में, जिस फील्ड में ये सारी चीजें हैं, जिस बर्तन में ये सारी चीजें हैं, जिस समंदर के ये सारे कतरे हैं, आप वो फील्ड, वो बर्तन, वो समंदर नहीं देख पाते। जब आप दो सांसों के दरमियान मौजूद गैप को, खला को, दो लफ्जों के दरमियान मौजूद खामोशी को, साइलेंस को, मैटर के दरमियान मौजूद स्पेस को देखते हैं तो उस वक्त असल में आप उस कुल कुर्रे, कुल बर्तन, कुल समंदर को देख रहे होते हैं
جو ان اٹ سیلف آگہی کا میدان ہے، فیلڈ آف اویئرنیس ہے، فیلڈ آف یور کانشیسنیس. یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے آپ کی آشکار مینیفیسٹڈ ظاہر و باہر دنیا کا رابطہ ان مینیفیسٹڈ نا آشکار دنیا سے ہوتا ہے، اور تب ایک اعلیٰ تر شعور بیدار ہوتا ہے جو جگا لیتا ہے اس ناخالص شعور کی جس سے ہم اس تصادم سے بھرپور دنیا کو دیکھنے کے عادی چلے آ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب خاموشی، سکوت اور خلا کو دیکھنے اور اس پر اپنی توجہ مرکوز کرنے کی بات ہوتی ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ کوئی اور دنیا ہے، اور اگر اس دنیا سے جڑ گئے تو اس دنیا کے نہیں رہیں گے، دولت نہیں کما سکیں گے، آرٹسٹ نہیں بن سکیں گے، فیملی کی دیکھ بھال نہیں کر سکیں گے، بزنس نہیں کر سکیں گے، نوکری نہیں کر سکیں گے، صوفی ہو جائیں گے تو یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. حقیقی اور سچی ذہانت خاموشی کے فیلڈ میں ہی کام کرتی ہے. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں. ایک درخت روزانہ کئی پتے، کئی شگوفے، کئی ٹہنیاں نکالتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی اس کا شور سنا ہے؟ لیکن وہی درخت جب کٹ کر گرتا ہے تو کتنا شور ہوتا ہے. خاموشی کے ایکشن میں ذہانت ہوتی ہے، فراست ہوتی ہے، تخلیقیت ہوتی ہے، پروڈکٹیویٹی ہوتی ہے، جبکہ شور کے ایکشن میں صرف تخریب ہوتی ہے. آپ اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان یا ہندوستان یا دنیا کا کوئی بھی ملک لے لیں، وہاں سیاستدان کتنا شور کرتے ہیں، کیسے کیسے نعرے لگاتے ہیں. لیکن کبھی ان سیاستدانوں کے بیانات کو غور سے دیکھیں، گہری ریسرچ میں نہ جائیں، ایک دن کا اخبار اٹھائیں اور اس میں سیاستدانوں کے بیانات پڑھیں. وہ کسی نہ کسی سیاسی نظریے، سیاسی شخصیت کے خلاف ہی ہوں گے. سیاستدان ہمارے اجتماعی ضمیر، ہماری اجتماعی زندگی میں اسی شور کے نمائندے ہیں. کسی بھی سیاستدان کو دیکھیں، چاہے آپ اس کے فین ہوں یا مخالف، اس کی نظریں ہمیشہ منفی چیز پر ہوتی ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاس وہ نظر ہے جس نے نیگیٹیویٹی کو جانچنے میں ایک خاص مہارت پیدا کر لی ہے. اب اس نظر سے ہی وہ اپنی ہر پرسیپشن بناتا ہے. یہی سیاستدان جب اپوزیشن میں ہوتا ہے اور حکومت کی ہر حکمت عملی میں سے کیڑے نکالتا ہے، اس کے منفی پہلو دیکھتا ہے. جب ٹھیک یہی بندہ حکومت میں آتا ہے تو بالکل وہی کام کرتا ہے جنہیں وہ منفی کہہ کر مخالفین پر تنقید کیا کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ نیگیٹیویٹی کے گرد ہی اپنے شعور کا سارا تانا بانا بن چکا ہوتا ہے. اس دنیا میں جو بھی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں ان پر غور کریں. ان کی وجہ کبھی بھی نعرہ باز سیاستدان نہیں ہوں گے، نہ منفیت پسند ٹی وی اینکر یا صحافی. مثبت تبدیلی لے کر آتے ہیں نیوٹن، آئنسٹائن، ہاکنگ جیسے فزسسٹ، تنہا مراقبے میں مگن اسپرچول گرو، گوشہ نشین آرٹسٹ، خاموشی سے لوگوں کی خدمت کرتے ایدھی اور مدر ٹریسا جیسے لوگ. کیوں؟ کیونکہ وہ ذہانت کے ماخذ سے آشنا ہو جاتے ہیں، انٹیلیجنس کے سورس تک پہنچ جاتے ہیں. ان کا شعور جب خاموشی کو توجہ کا مرکز بناتا ہے تو وہ آگہی سے آگاہ ہو جاتا ہے. سکوت وہ مقام ہے کہ جہاں انسان حقیقت میں تخلیقی ہو پاتا ہے، کریٹیو ہو پاتا ہے. اور جب انسان کے پاس کریٹیو ایبیلٹی، تخلیقی صلاحیت آتی ہے تو وہ مسائل کے انوکھے حل دریافت کر لیتا ہے. ہمارا میڈیا، ہماری سیاست، ہمارا مذہبی طبقہ سارا دن شور کرتا ہے، سارا دن سنسنی پر چلتا ہے. سوچیں، کیا انہوں نے اجتماعی زندگی کے کسی ایک بھی پہلو کے حوالے سے کوئی مثبت، کوئی تعمیری کام کیا ہے؟ مگر ہمارے معاشرے سب برا ہے کہ ان نعرہ باز لوگوں کے شور کے باوجود بھی قائم ہیں. معاشرے میں خوشیاں بھی ہیں، معاشرے میں حسن بھی ہے، معاشرے میں فلاح کے بھی کئی پہلو موجود ہیں. یہ حسن، یہ خوبی، یہ خوشی بھی آخر کوئی لوگ تو پیدا کر رہے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو خاموش ہیں، جو سکوت سے جڑے ہیں اور درخت کی طرح بغیر کوئی شور مچائے معاشرے میں حسن، جمال، آرٹ، اختراع، ایجاد و دریافت اور فلاحی کاموں کے پھول پتے، کومپلیں اگا رہے ہیں.